مولانا نے جو بات کہی میں اس سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں، کیونکہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب بھی اسلام تھا، جب قرآن نہیں اتارا گیا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں تک دا لاسٹ پروفٹ تک بھی اسلام زندہ تھا۔ وہ اسلام کیسے زندہ تھا؟ کیا اس زمانے میں قرآن تھا؟ نہیں، اس زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندے ان کے دلوں کے ذریعے سے اسلام کو قائم رکھا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے انسان کے نیک دل، اللہ کے نیک بندے، ان کے ذریعے سے جو وحیاں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، یا پھر جو قرآن نازل بعد میں ہوا، اس کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد کو آگے بڑھایا گیا۔ اب آپ سنیے رجال اللہ کا اصل میننگ۔ کیا سمجھائیں گے؟ ہم خود سمجھیں گے، لیکن کیا ایسا ہوا؟ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھا جاتا ہے۔ تابعین آئے، اب تو حدیث بھی تیار سے مراد یہ کہ حدیث تو ہمیشہ سے محفوظ ہے، لیکن کمپائل کر دی گئی ایک جگہ پہ کتاب کی شکل میں۔ تو اب حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اب ان کی تابعین کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہوا، وہ انہوں نے تابعین سے پڑھا۔ تو یہ سلسلہ عہد نبوی سے آج تک چل رہا ہے۔ اب پتہ نہیں 1400 سال کے بعد کس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ کہے کہ بھائی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ یہ تو بہت ہی سپرفیشل جس کا لیول ہو انٹلیکچول اور دین کے علم کے اعتبار سے، وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، ورنہ قرآن کا اصول تو یہی ہے کہ بھائی ہم اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں سے سیکھتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعض لوگ حقیقت میں اللہ کے بندے نہ ہوں اور غلط عقیدہ رکھتے ہوں، غلط فکر رکھتے ہوں، اور جو ہے غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہو، تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کن سے سیکھنا ہے کن سے نہیں سیکھنا ہے۔ اگر بعض کرپٹڈ لوگ ہیں تو اس سے سرے سے تمام علماء کی نفی نہیں ہوتی نا۔